آج کی جو ہماری جمعہ کی نشست ہے، اس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورۃ البقرہ کے اندر جو خدائی فرامین ہیں، جنہیں قرآنی کمانڈز کہا جاتا ہے، ان میں سے سب سے پہلی کمانڈ، پہلا خدائی فرمان ہم سیکھیں گے۔ سورۃ البقرہ کے اندر 75 کمانڈز ہیں، اور آج کی نشست میں ہم نے جو سب سے پہلی کمانڈ ہے اس کو سمجھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے۔ قبل اس کے کہ میں پہلے خدائی فرمان پہ بات کروں، اس سے پہلے قرآن فہمی کے حوالے سے چند ایک اصول آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ الرحمہ کی ایک کتاب ہے الفوز الکبیر، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ قرآن حکیم کے جتنے بھی معانی ہیں، مطالب ہیں، مفاہیم ہیں، ان کا تعلق 5 علوم سے ہے، یعنی الحمدللہ سے لے کر والناس تک جتنی بھی باتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، ان کا تعلق 5 علوم سے ہے، اور ان 5 علوم میں سے سب سے جو پہلا علم ہے وہ ہے علم الاحکام۔ اس کا مطلب یہ ہے، یعنی خدائی فرامین، اللہ کے قوانین، قرآنی قوانین، علم الاحکام۔ اس علم کے ذریعے سے انسانوں کو احکامات دیے جاتے ہیں، ان کی انفرادی زندگی ہے یا اجتماعی زندگی ہے، انسانوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے احکامات ہیں، آپ نے ان کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ سائنس آف رولنگ، علم الاحکام، سائنس آف رولنگ۔ دوسرا علم ہے جس کو کہتے ہیں علم المخاصمہ۔ علم المخاصمہ، علم المناظرہ بھی اس کو کہتے ہیں، علم المجادلہ بھی کہتے ہیں، علم المباحثہ بھی اس سے کہا جاتا ہے، یعنی سائنس آف ڈیبیٹ۔ قرآن حکیم 4 گمراہ فرقوں سے مناظرہ کرتا ہے، اس میں یہودی ہیں، نصرانی ہیں، اور مشرکین ہیں، اور منافقین ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ میں نے جو علم الاحکام انسانوں کی تعمیر اور ترقی کے لیے دیا ہے، یہی حق ہے، اس کے اپوزٹ جو کچھ ہے وہ حق نہیں ہے، آؤ اس پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ تو قرآن مناظرہ کرتا ہے ان 4 گمراہ فرقوں سے، اس کو کہتے ہیں علم المخاصمہ، سائنس آف ڈیبیٹ۔
اور تیسرا جو علم ہے قرآن کے اندر، اس کو کہتے ہیں علم التذکیر بآلاء اللہ، سائنس آف Allah's favor، علم التذکیر بآلاء اللہ۔ یہ جو علم ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنی تخلیق کا ذکر فرماتے ہیں، اللہ کی صفات کاملہ کا بیان ہوتا ہے، اللہ کے جو انعامات ہیں، جو احسانات ہیں، ان کو بیان کیا جاتا ہے، اور انسانوں کو دعوت فکر دی جاتی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے انعامات، اس کی مخلوقات، اس کے احسانات اور اس کی صفات میں غور و خوض کرے۔ اس غور و خوض کے نتیجے میں اللہ کی معرفت بھی نصیب ہوتی ہے اور اس کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے، اور انسان کے اندر ایک بیداری پیدا ہوتی ہے، اور وہ از خود اپنی مرضی سے وہ اللہ کے احکامات کی طرف آ جاتا ہے۔ اور چوتھا جو علم ہے اس کا عنوان ہے علم التذکیر بایام اللہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسانی تاریخ ہے، انسانی تاریخ کے وہ اہم واقعات جن کا تعلق انسانوں کی عبرت سے ہے، بصیرت سے ہے، وہ انسانوں کے سامنے رکھے جاتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ وہ انسانی قومیں جو ان احکامات خداوندی کے خلاف چلی ہیں ان کا انجام کیا ہوا، اور وہ انسانی اقوام جنہوں نے ان احکامات کے مطابق زندگی بسر کی ہے ان کو کیا انعام ملا۔ تو یہ ہے علم التذکیر بایام اللہ۔ مثلا قوم عاد کا واقعہ، قوم سمود کا واقعہ، دیگر اقوام انسانی اقوام، ان کے واقعات ہمارے سامنے، انسانوں کے سامنے رکھے جاتے ہیں، یعنی سائنس آف دی انسیڈنٹس آف دی پاسٹ۔ اور پانچواں علم ہے، اس علم کو کہتے ہیں کہ علم التذکیر بالموت وما بعدہ، کہ موت کا ذکر اور اس کے بعد کے جو حالات و واقعات ہیں، قبر ہے، حشر ہے، میزان ہے، جنت ہے، جہنم ہے، نیکوکاروں کا انعام ہے، بدکاروں کی سزا ہے، یہ علم بیان کیا جاتا ہے تاکہ انسانوں میں بیداری پیدا ہو جائے، ان کے اندر سے غفلت دور ہو جائے اور وہ کتاب اللہ کی طرف آ جائیں، علم الاحکام کی طرف آ جائیں۔ علم التذکیر بالموت وما بعدہ، یعنی سائنس آف دی ڈیتھ اینڈ واٹ ہیپنز آفٹر ڈیتھ، یہ 5 علوم ہیں۔ اگر ان کی حقیقت کو سمجھ لیا جائے تو پھر قرآن کی ساری آیات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے جو جمعہ کا جو ہمارا بیان ہوتا ہے، مختصر جو بیان ہوتا ہے، اس میں انشاءاللہ العزیز ہم جو پہلا علم ہے، یعنی سائنس آف رولنگ، قرآنی کمانڈز، خدا کے فرامین، خدائی احکامات، اس بیان کے ذریعے سے ہم ان کو سیکھا کریں گے۔ تو سب سے جو پہلی کمانڈ ہے سورۃ البقرہ میں 75 کمانڈز ہیں، سب سے جو پہلی کمانڈ ہے اس کا ترجمہ سنیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب،
کہ متقین کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو غائب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری بات، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور صاحبان تقوی کون ہوتے ہیں؟ کہ جو الصلاح کو قائم کرتے ہیں۔ اور تیسری بات، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور متقین وہ ہوتے ہیں کہ جو ہم نے ان کو رزق عطا کیا ہے وہ اس کو خرچ کرتے ہیں۔ اب جو پہلی قرآنی کمانڈ ہے سورۃ البقرہ کی، اس میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، ایمان بالغائب۔ دوسری بات، اقامت صلاح۔ اور تیسری بات، انفاق الرزق۔ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ایمان بالغائب کیا ہے، یعنی اللہ کا یہ ہمیں حکم ہے کہ تم غائب پر ایمان لاؤ۔ ایمان کس سے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں کہ دل سے کسی بات کو سچا ماننا، دل سے کسی بات کی تصدیق کرنا، یہ ہے ایمان۔ اور جو اس کی اصطلاحی ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ اصطلاحی تعریف، علماء نے اس کی اصطلاحی تعریف یہ کی ہے کہ حضور پرنور علیہ السلام کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں ہمیں بتائی ہیں ان ساری باتوں کو دل سے سچا ماننا، یہ ایمان ہے۔ اور ایمان بنیاد ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اور اس میں دوسرا لفظ ہے الغائب۔ غائب کس سے کہتے ہیں؟ غائب ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن کی معلومات، جن کی انفارمیشن، جن کا ادراک ہم اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے نہیں کر سکتے۔ یہ حواس خمسہ، یہ کون سے حواس ہیں؟ یعنی دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، چکھنے کی طاقت، سونگھنے کی طاقت، چھونے کی طاقت، یہ 5 طاقتیں اللہ نے ہر انسان کو دی ہیں۔ ان کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے۔ تو غائب ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کے بارے میں معلومات ہم ان حواس کے ذریعے سے نہیں لے سکتے۔ مثلا اللہ کی ذات ہے، اسی طرح فرشتے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، وحی کا سلسلہ ہے، یہ ساری چیزیں غائب ہیں۔ ان کے بارے میں ہمیں کیسے پتہ چلا؟ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے ان ساری باتوں کو دل سے سچا ماننا، یہ ہے ایمان، ایمان بالغیب۔ تو میرے نوجوان دوستوں اور بزرگوں، یہ جو ایمانی کیفیت ہے اس میں کمی بھی ہوتی ہے اور اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ یہ کمزور بھی ہوتا ہے ایمان اور مضبوط بھی ہوتا ہے۔ جب انسان کا ایمان، ایک مسلمان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو وہ پھر اللہ کے احکامات سے دور ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی اتباع کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایمان مضبوط کیسے ہوگا؟ اس کے لیے 3 کام کرنے پڑتے ہیں۔ کتنے کام؟ 3 کام کرنے پڑتے ہیں۔ پہلا کام ہے، غور سے سننا، تفکر فی خلق اللہ،
اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کی جو مخلوقات ہیں، جو مصنوعات ہیں، ان میں غور و خوض کرنا، سوچنا، تفکر فی خلق اللہ، حیوانات، نباتات، جمادات، یہ ساری جو اللہ کی مخلوقات ہیں ان میں غور و خوض کرنا۔ دوسرا کام ہے کثرت ذکر اللہ، یعنی کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، قرآن حکیم کی تلاوت کرنا، اللہ کا نام لینا، توجہ کے ساتھ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اور تیسرا کام ہے صحبت اہل اللہ، اولیاء اللہ، جو اہل اللہ ہے، اللہ والے لوگ، ان کی مجلسوں میں بیٹھنا، ہماری دوستی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ۔ اور اولیاء اللہ ہوتے کون ہیں؟ یہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی قرآنی قوانین کے تحت گزرتی ہے، ان کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ صحبت اہل اللہ، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرتے ہیں، آپ کی سیرت کو اپناتے ہیں۔ تو جب یہ تین کام کیے جاتے ہیں نا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اب دوسرا جو آرڈر ہے پہلی کمانڈ کے اندر، وہ یہ ہے کہ وہ یقیمون الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقامت الصلاۃ، یعنی الصلاۃ کو قائم کرو، یہ خدا کا حکم ہے۔ صلاح کس سے کہتے ہیں؟ اس کے دو معنی ہیں۔ پہلا اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کے قوانین ہیں، جو اللہ کے ضابطے ہیں قرآن کے اندر، ان قوانین کو اپنی زندگی میں، گھر والوں کی زندگی میں اور ملک کے اندر نافذ کرنا، ایک مطلب اس کا یہ ہے اقیم الصلاۃ۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 5 وقت کی نماز، تمام آداب شرائط کا اہتمام کرتے ہوئے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ خدا کا حکم ہے، اقیم الصلاۃ۔ اور تیسرا جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کمانڈ کے اندر جو آرڈر دیا ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے انہیں جو رزق عطا کیا ہے، وہ رزق وہ خرچ کرتے ہیں۔ عربی میں رزق کس کو کہتے ہیں؟ یعنی خدا کی ہر نعمت، ہر انعام، اس سے عربی میں رزق کہا جاتا ہے۔ الرزق فی اللغت النصیب، حصہ، بخشش، جو بھی ہو، خواہ وہ علم و عرفان کی صورت میں ہو یا مال و دولت کی صورت میں ہو۔ یہ بات یاد رکھیے کہ انسانوں کی تعمیر اور ترقی کا راز اس میں مضمر ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے علم و عرفان عطا کیا ہے یا مال و دولت عطا کیا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرے۔ اور جب ٹیکنالوجی پہ، علم پہ، صحیح علم پہ، سائنس پہ کسی خاص طبقے کی اجارہ داری ہو جائے، یا اسی طرح مال و دولت پہ کسی خاص طبقے کی اجارہ داری ہو جائے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس معاشرے کی اجتماعی ترقی رک جاتی ہے۔ تو خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ مال و دولت جو آپ کی ضروریات سے زائد ہے، وہ ان لوگوں تک پہنچائیں جن کے پاس مال نہیں ہے، جن کے پاس دولت نہیں ہے۔ یہ لازمی اللہ کا حکم ہے۔ اور اسی طرح جن کے پاس علم ہے، اس علم کو ان انسانوں تک پہنچانا جن کے پاس وہ علم نہیں ہے، یہ خدا کا ضروری حکم ہے۔ اور جب رزق کی تقسیم ہوتی ہے تو اس سے معاشرے اور سماج کے اندر جو ہے وہ ترقی ہوتی ہے اور انسانی معاشرے جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ تھا
خدا کا خدائی فرمان پہلا فرمان، سورۃ البقرہ میں 75 فرامین ہیں، تو آج ہم نے اختصار کے ساتھ پہلے فرمان کا مفہوم سمجھا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ صدق اللہ العظیم۔ سنتیں ادا کیجیے۔